بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطابقت کے اصول یہ وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوں گے، لیکن ان کی ترتیب ہم نے اپنے حساب سے دی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ اس کو غور سے سنیے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو 100% ان کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو 100% سمجھ نہیں بھی آتی تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ دوسری دفعہ جب اس کو سنیں گے تو لازمی 100% آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، اور فعل کیا ہے؟ وہ جو کام ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا۔ اور مفعول کیا ہے؟ جس پہ کام کیا جاتا ہے، جس پہ کام واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی خربوزہ کھاتی ہے، اس میں لڑکی فاعل ہے، کھاتی جو ہے یہ فعل ہے، اور خربوزہ مفعول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر فعل فاعل کے مطابق ہی آتا ہے۔ اب لڑکی ہے تو کھاتی ہے، علی روٹی کھاتا ہے، اب علی ہے تو کھاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہے کہ جو فعل ہے، جو کام ہے، وہ کام کرنے والے کے مطابق آتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، یہ اصول نمبر 1 یہ ہے نے کا اصول، نون بڑی یہ نے کا اصول۔ نے کا اصول کیا ہے کہ اگر فاعل کے بعد نے آ جائے تو پھر فعل فاعل کے مطابق نہیں آئے گا بلکہ مفعول کے مطابق آئے گا۔ جملہ کیا تھا کہ لڑکی خربوزہ کھاتی ہے، لیکن جب لڑکی کے بعد آ گیا نے، لڑکی نے خربوزہ، تو پھر فعل آئے گا خربوزے کے مطابق، خربوزہ کھایا۔ علی روٹی کھاتا ہے، لیکن جب علی کے بعد آ گیا نے، علی نے روٹی، تو پھر کس کے مطابق فعل آئے گا؟ روٹی کے مطابق۔ علی نے روٹی کھائی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کون سی ایسی صورتحال ہوگی کہ جس میں واحد مذکر کا استعمال ہوگا۔ واحد مذکر مطلب سنگل میل۔ سنگل میل کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ یہاں استعمال ہوگا۔ کو، کوئی، کچھ، دیوان، قرآن اور اخبار، یہ 6 چیزیں، اور ان کے علاوہ 7ویں واحد مذکر۔ اور وہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے فعل بھی واحد مذکر ہی ہوتا ہے۔ مطلب لڑکا کھانا کھاتا ہے، اکرم کالج جاتا ہے، یہ آپ لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 6 چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور یہ جملے میں کس طریقے سے ان کا استعمال ہوگا یہ ہم آگے جو جملوں میں ان کا استعمال ہے ان کو جب آپ دیکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ فی الحال آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں کہ اگر یہ آ جائیں گی تو سارے اصول کینسل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور فعل آئے گا واحد مذکر۔ اس کے بعد آ گیا جی جمع مذکر۔ ایک سے زیادہ میل کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ جمع مذکر کہلاتا ہے۔ اس کو ہم نے نام دیا ہے رشتہ داروں کا اصول۔ تمام رشتہ داروں کے لیے جو فعل آئے گا، ماں سوائے 2 واحد مونس کو چھوڑ کر، 2 سنگل فیمیل کو چھوڑ کر، مطلب ماں اور بیٹی کو چھوڑ کر، شکیلہ اور تنزیلہ کو چھوڑ کر، مطلب 2 سنگل فیمیل کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کے لیے جمع مذکر ہی آئے گا۔ ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، ماموں اور بھانجا، لڑکا اور لڑکی، لڑکے اور لڑکیاں، میاں اور بیوی، کوئی بھی صورتحال ہو، سب کے لیے جمع مذکر کا ہی جو فعل ہے وہ آئے گا۔ اس کے علاوہ دوسری صورتحال کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ہم۔ یہ بات تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جمع مذکر کے لیے تو فعل جمع مذکر کا ہی آتا ہے، جیسے لڑکے کھانا کھاتے ہیں، لڑکے بازار جاتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں۔
لیکن اگر فیمیلز بھی ہوں اور ان کے لیے بھی آ جائے ہم، ویسے تو عورتیں کھانا کھاتی ہیں، لیکن اگر آ جائے عورتوں نے کہا ہم تو پھر کھانا کھاتے ہیں، لڑکیوں نے کہا ہم بازار جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر دوسرے پیپر میں یہ ہم والا فیمیلز کے حوالے سے، عورتوں اور لڑکیوں کے حوالے سے یہ اس نے جملہ ایک لازمی دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی واحد مؤنث، واحد سنگل مؤنث فیمیل۔ ایک تو واحد مؤنث کے لیے ہی فعل بھی واحد مؤنث ہوتا ہے، لڑکی کھانا کھاتی ہے، لڑکی کالج جاتی ہے، شکیلہ کتاب پڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ تمام جو کتابیں ہیں ان کے لیے فعل جو استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا۔ اب یہ تو تقریباً ہر پیپر میں ہی اس نے ایک جملہ دیا ہوا ہے، اور اسی پہ وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے، وہ پریشان کرتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ نام اس نے جو کتاب کا دیا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مضامین ہیں یا کوئی اس طرح کا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کتابیں تمام قرآن مجید کو چھوڑ کر اور دیوان کو چھوڑ کر باقی تمام کتابیں مؤنث ہوں گی، وہ کلیات ہوں، وہ کوئی کسی کے مضامین ہوں یا خطوط غالب ہوں، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جملوں میں کہ وہ کس طرح کے جملے جو ہے وہ یا کتابوں کے نام کس طریقے سے بورڈ کے پیپرز میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جمع مؤنث، ایک سے زیادہ جو فیمیلز ہیں ان کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو جمع مؤنث کے لیے جمع مؤنث کا فعل آتا ہے، عورتیں بازار جاتی ہیں، لڑکیاں کھانا کھاتی ہیں، ایک تو یہ، اور یہ تو خیر آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ دوسرا وہ جو رشتہ داروں کے اصول میں ہم نے ایک چیز کی بات کی تھی کہ ان کے علاوہ دو سنگل فیمیل کے علاوہ ہم نے کہا تھا، اور وہ اگر آ جائیں دو سنگل فیمیل مطلب دو واحد مؤنث آ جائیں تو ان کے لیے جمع مؤنث کا فعل آئے گا، ماں اور بیٹی کھانا کھاتی ہیں، ماں اور بیٹی چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جمع مؤنث کے لیے جمع مؤنث آئے گا، اور دوسرا دو واحد مؤنث کے لیے مطلب دو سنگل فیمیلز کے لیے بھی جو فعل آئے گا وہ جمع مؤنث کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بے جان اسم، مطلب زیادہ سارے اسم ہوں گے، اور تو ان کے لیے جو فعل آئے گا وہ جو آخری اسم ہوگا، وہ جو آخری چیز ہوگی اس کے مطابق فعل آئے گا۔ جیسے اس کا مال، اسباب، جاگیر اور مکانات۔ اب آخری فعل کیا ہے، آخری اسم کیا ہے؟ آخری اسم ہے مکانات، تو پھر بک گئے۔ اگر ہوتا اس کا مال، اسباب، مکانات اور جاگیر تو پھر جاگیر کے مطابق آتا بک گئی۔ اس کے بعد ہے جی جو احترام کے لیے رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے جمع کا فعل آتا ہے، جیسے آپ کے مزاج پھر کیسے ہیں، یا جناب تشریف لائیں، یا استاد محترم تشریف لائے، والد محترم تشریف لائے۔ جو احترام والے رشتے ہیں ان کے لیے جمع کا فعل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں جمع ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک لفظ وہ واحد ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زیادہ لوگ ہیں اس میں، لیکن وہ لشکر، اب لشکر میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے۔ لشکر جا رہا ہے، فوج آ رہی ہے، جماعت بیٹھی ہے، پولیس گشت کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں جملوں کی طرف، کیونکہ جملوں کو دیکھ کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ بورڈ کے پیپر میں جملے وہ کس طریقے سے بنا کے دے رہا ہے۔
دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمارے پاس واحد مذکر ہم نے کہا تھا 6 چیزیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 6 چیزیں کس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. جملہ پہلا دیکھیں، ماں باپ بہن بھائی کوئی. اب آ گیا ہے کوئی. اگر زیادہ سارے فاعل ہیں اور ان کے بعد آ گیا ہے کوئی تو پھر آئے گا واحد مذکر. کوئی کام نہ آئے گا. ماں باپ بہن بھائی کوئی کام نہ آئے گا. باپ بیٹا اور بیوی کوئی. دیکھ لیں زیادہ فاعل ہیں اور ان کے بعد آ گیا ہے کوئی. ساتھ نہ جائے گا واحد مذکر. اس کے بعد دیکھیں ہم نے کہا تھا آ جائے کو. میں نے ملتان کے آموں کو. اب سارے اصول جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائیں گے اور آئے گا واحد مذکر. میٹھا پایا. میں نے ملتان کے آموں کو میٹھا پایا. میں نے سلمہ کی زلفوں کو. اب پھر دیکھ لیں کو ہے تو پھر لمبا پایا. اس کے بعد ہے ہم نے پہاڑی لوگوں کو جفاکش پایا. مطلب کوئی بھی جملہ آ جائے اور اگر اس میں جو مفعول ہیں ان کے بعد کو کا استعمال ہے تو پھر واحد مذکر ہی آئے گا. جو سنگل میل کے لیے فعل آتا ہے وہی استعمال ہوگا. یہ آپ نے دیکھا کوئی اور کو. اس کے بعد نیکسٹ جملہ دیکھیں، مال متاع یا جاگیر کچھ. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آ جائے گا کچھ تو پھر آئے گا واحد مذکر. کچھ نہ بچا. یا نیکسٹ جملہ دیکھیں، اس کا مال اسباب جاگیر سب کچھ بک گیا واحد مذکر. اچھا اگر یہاں پر کچھ نہ ہوتا اور ہوتا سب تو پھر واحد مذکر نہیں آنا تھا. پھر کیا آنا تھا؟ وہ جب اس طرح کے جملے پہ ہم جائیں گے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. نیکسٹ جملہ دیکھیں، جملہ نمبر 8. اس کا گھر جائیداد کاروبار اور گاڑی سب کچھ. پھر دیکھ لیں جو ہی کچھ آ گیا تو پھر سارے اصول کینسل ہو گئے اور آ گیا سب کچھ بک گیا واحد مذکر. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا دیوان. دیوان کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دیوان ہے یا کتاب کا نام ہے؟ دیوان کے ساتھ لفظ دیوان جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. دیوان غالب، دیوان اقبال، دیوان میر. چھپ گیا، شائع ہو گیا، پڑھا گیا یا بازار میں آ گیا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا قرآن مجید شائع ہو گیا. اور کیا ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس کے لیے آئے گا واحد مذکر؟ ہم نے کہا تھا اخبار. اچھا اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اخبار ہے یا یہ کتاب کا نام ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے آج تک جو جملے دیے ہیں اس میں جو مشہور اخبار ہیں ان کے نام ہی دیے ہیں. یا دوسری صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے لکھا ہوتا ہے روزنامہ. روزنامے کا مطلب ہے روز چھپنے والا. اس میں اخبار بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی میگزین بھی ہو سکتا ہے، رسالہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایک تو نام سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ یا پھر اس کے ساتھ ماہنامہ مہینے کے بعد چھپنے والا یا سالانہ سال کے بعد چھپنے والا. اب صاف ظاہر ہے جو اخبار ہے وہ تو وہی چھپتا ہے جو کتاب ہے. کتاب تو روز نہیں چھپتی، اس کے ساتھ تو روزنامہ نہیں لکھا جاتا، نہ وہ مہینے کے بعد چھپتی ہیں نہ وہ سال کے بعد چھپتی ہیں. تو اس لیے اس طریقے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اخبار ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آج کا اخبار، دیکھیں ڈائریکٹ اس سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہے ہی اخبار. بات ہی اخبار کی ہو رہی ہے. نہیں پڑھا. یا نوائے وقت بڑی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے. یا ادبی دنیا جو ہے یہ اخبار کا نام ہے. بند ہو چکا ہے. اب دیکھیں نام دیکھنے کو لگ رہا ہے ادبی دنیا. اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ اخبار ہے تو پھر تو آپ فوراً کہیں گے کہ جی ادبی دنیا بند ہو چکی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اخبار کے لیے واحد مذکر استعمال ہوتا ہے. ماہنامہ
ये देखें माहनामा मतलब महीने के बाद छपने वाला, औराक जो रिसाला है वो उसकी बात हो रही, शाया हो चुका है, या रोज़नामा रोज़ छपने वाला, ख़बरें अखबार है, बाज़ार में आ गया। याद रखिएगा बोर्ड के पेपर्स में ये पुराने जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं ये उन्हीं में से मैंने जुमले लिए हैं। और ये देख लें किस तरीके से अखबार के हवाले से को, कोई और कुछ के हवाले से वो लाजमी जो है वो पेपर में जुमले दे रहा है। ये जो आपने पढ़ा था वाहिद मुज़क्कर, इसको अच्छे तरीके से जहन में रखना है। फिर से मैं एक दफ़ा बता दूं, को, कोई, कुछ, दीवान, अखबार और कुरान, इनके लिए इस्तेमाल होगा वाहिद मुज़क्कर। उसके बाद ये हम देखते हैं जमा मुज़क्कर को हमने नाम क्या दिया था, हमने नाम दिया था रिश्तेदारों का असूल। अब रिश्तेदारों में जो भी रिश्ते आ जाएं सब के लिए इस्तेमाल होना है अब जमा मुज़क्कर। देखें इसका जुमला नंबर 16, मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं, मियाँ बीवी खाना खाते हैं, मियाँ बीवी बाज़ार जाते हैं, बाप और बेटा खैरियत से घर पहुंच गए। अगर होता बाप और बेटी तब भी खैरियत से घर पहुंच गए, अगर होता माँ और बेटा तब भी खैरियत से घर पहुंच गए। इसके बाद देखें मामू भांजा लड़ पड़े, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है। मामू भांजा लड़ पड़े या मामू और भांजा तब भी लड़ पड़े, मामू और भांजी तब भी लड़ पड़े। लड़का और लड़की जा रहे हैं, लड़के और लड़कियां तब भी जा रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जमा मुज़क्कर आएगा हम के लिए, लड़के तो बाज़ार जा रहे हैं या खाना खाते हैं, उसके लिए तो पहले ही जमा मुज़क्कर आता है। ये देखें लड़कियों ने कहा हम कॉलेज जा रहे हैं, ये जुमला बहुत दफ़ा आया हुआ, हर दूसरे पेपर में आ रहा है। सब औरतों ने कहा हम आते हैं, औरतों ने कहा हम बाज़ार जाते हैं, औरतों ने कहा हम खाना खाते हैं। ये जहन में रखिएगा। वाहिद मुअन्नस में हमने क्या कहा था, एक तो हमने कहा था वाहिद मुअन्नस के लिए फ़ेल वाहिद मुअन्नस आएगा। मिसाल के तौर पे लड़की खाना खाती है, तंजीला किताब पढ़ती है। अब देखें परेशान कहाँ पे होंगे, परेशान होंगे जब किताब का नाम आएगा। तमाम किताबों के नाम मुअन्नस हैं दीवान और कुरान को छोड़कर। अब नाम का कैसे पता चलेगा कि ये किताब का नाम है। अब देखें अगर उसके साथ रोज़नामा नहीं लिखा हुआ, अगर उसके साथ माहनामा नहीं लिखा हुआ, अगर वो मशहूर अखबार वो जैसे ख़बरें हैं, जैसे नवाए वक्त है, जैसे अदबी दुनिया है, ये तो मशहूर अखबार है, इसके अलावा वो नाम कैसे देगा वो देख लें। पितरस के मज़ामीन, अब देखें देखने में लग रहा है कि ये मज़ामीन है, ये तो शाया हो गए, नहीं, ये किताब का नाम है पितरस के मज़ामीन, या इसको पतरस भी जो है कुछ लोग कहते हैं, शाया हो गई। या नेक्स्ट जुमला देखें मकतूबात इकबाल छप गई, कुलियात इकबाल, कुलियात गालिब, कुलियात मजीद अमजद छप गई। कससुल अंबिया, कससे हिंद एक ही रात में पढ़ डाली। किताब का नाम ऐसा होगा तारीख़ हिंद, तारीख़ पाकिस्तान, बांगे दरा, बाले जिब्रील। इकबाल की कोई किताब हो सकती है या गालिब की कोई किताब हो सकती है। तो जहन में रखिएगा किताब कोई भी हो, दीवान और कुरान को छोड़कर, तो वो मुअन्नस ही होगी। उसके लिए जो सिंगल फीमेल के लिए फ़ेल आता है वो ही आएगा। उसके बाद है जी हमारे पास जमा मुअन्नस। जमा मुअन्नस में हमने कहा था एक तो जमा मुअन्नस के लिए जमा मुअन्नस का फ़ेल आएगा, मतलब लड़कियां खाना खाती हैं, औरतें बाज़ार जाती हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। और किसके लिए आना था,
2 سنگل فیمیل کے لیے، 2 واحد مؤنث کے لیے ماں اور بیٹی چرخہ کاٹ رہی ہیں، ماں اور بیٹی کھانا کھا رہی ہیں، شکیلہ اور تنزیلہ بازار جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی کہ بے جان اسموں کے لیے جو ہے اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آخری اسم ہوگا اس کے مطابق فعل آئے گا۔ دیکھیں اس کا مال، اسباب، جاگیر اور مکانات، آخر میں کیا ہے؟ مکانات، تو بک گئے۔ اگر آخر میں ہوتا جاگیر تو بک گئی، اگر آخر میں ہوتا مال تو بک گیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ بھی ہر دوسرے پیپر میں آیا ہوا ہے۔ یا نیکسٹ دیکھیں، اس کا باغ، دکانیں اور زمین سب۔ اب دیکھیں کچھ نہیں آیا، سب آ گیا۔ سب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زمین ہے تو بک گئی، باغ ہوتا تو بک گیا۔ اگر یہاں پہ ہوتا سب کچھ تو پھر سارے کینسل ہو جانے تھے اور آنا تھا واحد مذکر، بک گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے احترام والے رشتوں کے لیے ہم نے بات کی تھی، جناب تشریف لائیں یا پرنسپل صاحب آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے جملے ہیں اس طرح کے۔ یہ کچھ جملے عام، بالکل عام سے، اور یہ کئی دفعہ آئے ہوئے ہیں، ان کو غور سے دیکھ لیجئے گا۔ ان میں سے بھی 1 یا 2 جملے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے پیپر میں اس نے دیے ہوئے ہیں۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے، گھر کی بات ہو رہی ہے، گھر ہے تو ہوتا ہے، گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے۔ یہ عورت بڑی لڑاکا ہے، یہ بھی بہت دفعہ آیا ہوا ہے، لڑاکا ہے، لڑاکو ہے نہیں ہے۔ اس کے ہوش و حواس، اب دیکھ لیں اس کے ہیں، ہوش و حواس جمع ہے تو پھر جاتے رہے۔ گھوڑا گاڑی بک گئی، گاڑی ہے اینڈ پہ تو اس لیے بک گئی۔ راوی لاہور میں بہتا ہے، دریا ہے تو وہ بہتا ہے، گنگا جمنا کو چھوڑ کر سارے دریا جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ راوی لاہور میں بہتا ہے۔ علم اور نیکی انسان کا، اب 2 چیزیں ہو گئی ہیں، درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہوتی، زندگی کی بات ہو رہی ہے، زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہوتی۔ ہر طرف ہری ہری گھاس اگی ہے، یا قلم دوات، دوات ہے میز پر رکھی ہے، دوات کے مطابق قلم دوات میز پر رکھی ہے۔ مطابقت کے اصولوں کے ساتھ آتے ہیں حروف کا استعمال، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ کے ساتھ ہمیشہ لیکن آتا ہے، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ اگر کے ساتھ بھی تو آتا ہے اور جو کے ساتھ بھی تو آتا ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، جو کالج آتا تو پاس ہو جاتا، اور کہہ کے ساتھ آتا ہے جو، غزل ہو کہ نظم، نعت ہو کہ قصیدہ، جو بھی ہو کمال ہو۔ چونکہ کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے اس لیے چونکہ وہ کام چور تھا، اس لیے چونکہ کے ساتھ آتا ہے اس لیے۔ صرف کے ساتھ آتا ہے بلکہ وہ صرف چور ہی نہیں بلکہ قاتل بھی ہے۔ اور جو کے ساتھ جو دوا کی تو مرض بڑھتا گیا ہے۔ جیسے جیسے کے ساتھ آتا ہے ویسے ویسے۔ اس کے علاوہ یہ چند جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں ہی آئیں گے، جیسے اگر، جب، چاہے، چونکہ، اگرچہ، جیسے جیسے، جوں، ما سوا، بجز، گو کے، یا ہر چند۔ اور یہ کس طریقے سے جملوں میں آ سکتا ہے وہ جملے بھی میں نے یہ دے دیے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلط جملے بھی دیے ہوئے ہیں اور ساتھ اس کے درست جملے جو ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے گا اور امید ہے کہ یہ آسان ہے، اس میں کچھ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ کبھی بھی جملے کے شروع میں نہیں آتے، نہ یا، کہ، ورنہ، مگر۔ اور روزمرہ میں ہمیں خود سے بھی ویسے یہ اندازہ ہے کہ یہ جملے کے آغاز میں
نہیں آتے. پھر بھی ایک دفعہ غور سے اگر آپ دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ اس کو ضرور سمجھ جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا سوال بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر خدا نخواستہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ پھر غور سے سنو تو انشاءاللہ 100% یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ کسی نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.